اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ قال يا ابلیس ما لك الا تكون مع الساجدين قال لم اكن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فانك رجيم وان عليك اللعنة الى يوم الدين قال ربي فانظرني الى يوم يبعثون قال فانك من المنظرين الى يوم الوقت المعلوم. قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. یقیناً ہم نے انسان کو کالی اور سڑی ہوئی بدبودار کھنکھناتی مٹی سے پیدا فرمایا اور اس سے پہلے جنات کو ہم نے لو والی آگ سے پیدا کیا. جب تیرے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں ایک انسان کو کالی سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں تو جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح پھونک دو تو تم سب اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا. چنانچہ تمام فرشتوں نے سب کے سب نے سجدہ کر دیا مگر ابلیس کہ اس نے سجدہ کرنے والوں میں شمولیت کرنے سے صاف انکار کر دیا. اللہ نے فرمایا اے ابلیس تجھے کیا ہوا ہے, تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا؟ وہ بولا کہ میں ایسا نہیں کہ اس انسان کو سجدہ کروں جس سے تو نے کالی اور سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا. فرمایا اب تو بہشت سے نکل جا کیونکہ تو راندہ درگاہ اور تجھ پر میری پھٹکار ہے قیامت کے دن تک. کہنے لگا ہے میرے رب مجھے اس دن تک کے ڈھیل دے کہ لوگ دوبارہ اٹھا کھڑے کیے جائیں. فرمایا کہ اچھا تو ان میں سے ہے جنہیں مہلت ملی روز مقرر کے وقت تک کی. شیطان نے کہا اے میرے رب چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا مجھے بھی قسم ہے میں بھی زمین میں ان کے لیے گناہوں کو آراستہ کر کے دکھاؤں گا اور ان سب کو بہکاؤں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جو منتخب کر لیے گئے. ارشاد ہوا ہاں یہاں مجھ تک پہنچنے کی سیدھی راہ ہے, یہی مجھ تک پہنچنے کی سیدھی راہ ہے. میرے بندوں پر تجھے کوئی غلبہ نہیں لیکن ہاں جو گمراہ لوگ تیری پیروی کریں یقیناً ان سب کے وعدے کی جگہ جہنم ہے جس کے 7 دروازے ہیں اور ہر دروازے کے لیے ان کا ایک حصہ بٹا ہوا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ یقیناً ہم نے انسان کو کالی سڑی ہوئی بدبودار کھنکھناتی مٹی سے پیدا فرمایا. اللہ رب العالمین نے تخلیق آدم انسان کی تخلیق کی تفصیل بیان فرمائی کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو کیسے پیدا کیا. مٹی کی مختلف شکلیں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے. یہاں پر جو بیان فرمایا اللہ رب العالمین نے من صلصال من حمأ مسنون یعنی کھنکھناتی ہوئی اور ٹھیکری جیسے کھنکھناتی ہوئی مٹی کو جب آگ پر پکا لیا جاتا ہے تو وہ کڑک سخت ہو جاتی ہے. اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا کہیں پر کل فخار کی مانند کہا گیا, کہیں اللہ نے کہا خلق الانسان من صلصال کل فخار پیدا کیا انسان کو کھنکھناتی مٹی جیسے ٹھیکرے سے. مختلف شکلیں مٹی کی تھی. اللہ رب العالمین نے پوری مٹی کی یہ شکلیں بیان کی کہ اس سے اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا اور پیدا فرمایا. ایک اور مخلوق کا یہاں تذکرہ کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے پیدا کیا. یہاں ایک بات یاد رکھنے والی ہے
کہ اللہ بیان فرما رہا ہے کہ میں نے انسان کو مٹی سے بنایا، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام. پھر ایک تخلیق جو پہلے انسان کی ہے وہ اللہ نے بیان فرمائی، اور دنیا کے جتنے بھی انسان ہیں ان کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ پہلے ایک پانی کا قطرہ، پھر گوشت کا لوتھڑا، پھر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہڈیاں چڑھا دیتا ہے. پوری کیفیت اللہ تعالیٰ نے آگے آئے گی وہ بیان فرمائی ہے. ماں کے پیٹ میں کس طرح اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق فرماتا ہے، کیسے اس کو پیدا فرماتا ہے، اور ہر انسان جو اس دنیا میں آیا اسی پروسیجر سے گزر کر کے اس دنیا میں پہنچا ہے. ہر انسان، چاہے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جن کے ماں اور باپ دونوں نہیں تھے، اللہ نے ان کو مٹی سے بنایا، اور پھر ان کو جب روح ہوئی کی تو ان کو گوشت پوشت کا انسان بنایا. اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ماں کے پیٹ میں اسی پروسیجر سے گزرے، تمام انبیاء کرام اسی پروسیجر سے گزرے. ہر انسان کی پیدائش کا پروسیجر یہاں بیان کیا. اب کوئی اور کرتا ہے کہ نہیں کسی اور چیز کے بنے ہوئے ہیں تو اس کو اس دعوے کی دلیل دینا چاہیے، ورنہ اللہ رب العالمین نے جو انسانوں کی تخلیق کے بارے میں بیان فرمایا ہے وہ اس کی تردید کرنے والا ہے، اس کا انکار کرنے والا ہوا. اللہ نے جو بیان فرمایا بالکل حق یہی ہے. اب اگر کوئی اور کہتا ہے کسی کی اور چیز سے کوئی بنا ہے، جیسے کوئی گوشت کے بجائے کسی چیز سے بنا ہے، کوئی نور سے بنا ہے، تو اس کو اس کی دلیل دینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے الگ سے، جیسے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو انسانوں میں سب سے الگ ڈھنگ سے اللہ نے پیدا کیا، تو اللہ نے اس کی وضاحت کر دی کہ کتنے قسم کی مٹی کس طرح درجہ بدرجہ اللہ رب العالمین نے اس کو کیا، اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق فرمائی، اور انسانوں کی تخلیق کا بھی اللہ نے درجہ بدرجہ بیان فرمایا. اب اگر کوئی نور کہتا ہے تو اس کو اس کی دلیل دینا چاہیے. کتاب و سنت، قرآن و حدیث، صحابہ کرام کی تمام کے تمام تاریخ میں آپ کو کہیں یہ دعویٰ، کہیں پر اس کو ماننے والے افراد نہیں ملیں گے. اللہ نے ایک دوسری مخلوق کے بارے میں بیان فرمایا، یہ بڑی اہم چیز ہے. اللہ کی جو مخلوقات ہے ان کی اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کو بنایا اور ان کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے، یہی گڑبڑ کرتے ہیں لوگ. کہیں اللہ تعالیٰ کے بندوں انبیاء کرام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، جبکہ اللہ رب العالمین نے ان کو ان کی ماؤں کے پیٹ سے پیدا کیا. حضرت مریم کے پیٹ سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے، حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ماں باپ سے پیدا ہوئے، اللہ کا بیٹا کہا. مشرکین مکہ نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا، قرآن کے اندر یہ بحث گزر چکی. تو اللہ کی مخلوقات کے بارے میں وہ دعویٰ کرنا، وہ بات بیان کرنا جو اللہ نے نہیں بیان کی، یہ گمراہی ہے، اور اللہ نے واضح طور پر اس کو بیان فرما دیا کہ یہی گمراہی ہے. اس کی دلیل چاہیے. 3 مخلوقات جس کا تذکرہ کیا گیا ہے، ایک یہ انسان، ایک والجان خلقناہ من قبل من نار السموم، اور اس سے پہلے جنات کو ہم نے لو والی آگ سے پیدا کیا. لو جو اٹھتی ہے اس آگ سے اللہ تعالیٰ نے جنات کو پیدا کیا. یہ ایسی مخلوق ہے جو انسان کو دکھائی نہیں دیتی لیکن انسان کو یہ دیکھتی ہے. اللہ نے انسانوں سے پہلے اس کو پیدا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تاریخ بھی بتا دی اور ان کی تفصیل بھی ایک ہی آیت میں، کہ تاریخ یہ ہے کہ وہ تم سے پہلے پیدا کیے گئے، اور تفصیل یہ ہے کہ وہ آگ سے پیدا کیے گئے. ایک اور مخلوق اللہ کی جو ہے بہت بڑی، فرشتے، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ اللہ نے ان کو نور سے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ کی یہ مخلوق جو ہے نور سے پیدا کی گئی ہے. فرشتے نور سے، جن آگ سے، اور انسان مٹی سے پیدا کیے گئے. یہ 3 مخلوقات جو ہے، ایک بڑی پیاری بات علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو عقل دی، خواہش نہیں دی. ان کو کوئی خواہش نہیں ہے، جو اللہ کہتا ہے بس وہی کرتے ہیں. بھوک، پیاس، دوسری خواہشات، جنسی، یہ تمام چیزیں اللہ نے فرشتوں میں پیدا نہیں کی. تو اللہ نے ان کو عقل دی، خواہش نہیں دی. اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل بھی دی اور خواہش بھی دی. اللہ رب العالمین نے جانور کو خواہش دی، عقل نہیں دی. اس کے اندر خواہشات ہے
وہ کھاتا ہے پیتا ہے, نر اور مادہ آپس میں تعلق کا قائم کرتے ہیں. تو اللہ نے جانور میں خواہش دی, عقل نہیں. فرشتوں کو عقل دی, خواہش نہیں. انسان کو عقل اور خواہش دونوں دی. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بڑا پیارا جملہ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ جب عقل پر خواہش غالب آ جاتی ہے تو انسان جانور ہو جاتا ہے, کیونکہ خواہشات کا غلام ہو جاتا ہے. اور جب خواہش پر عقل غالب رہتی ہے تو آدمی فرشتوں کی طرح ہو جاتا ہے, گناہ سے بچنے والا. اللہ نے ساری خواہشیں دے دی, اور اللہ نے دنیا میں بھیجا اختیار دے کر انسانوں کو کہ وہ اچھے اور برے کو بالکل سامنے کر دیا. اب اس میں اللہ کا رحم و کرم کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ذرا سا آدمی اللہ کی مرضی اور مشیت کے مطابق کرنے کی کوشش کرے, اللہ تعالیٰ راستے آسان کر دیتا ہے, کھول دیتا ہے اللہ تعالیٰ. لیکن پہلا قدم آپ کو اٹھانا ہے. والذین جاہدوا, جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے. اللہ کی مشیت ہے یہ کہ اللہ نے سب کو پیدا کیا, اور اللہ رب العالمین نے کسی کو کافر بنایا. اللہ تعالیٰ نے, یہ اللہ کی مشیت ہے, اور اللہ جانتا تھا کہ یہ جہنمی ہے جنتی ہے, سب یہ اللہ کا علم ہے. یہاں علم کی بحث ہوگی اور مشیت کی. لیکن اللہ کی رضا کیا ہے؟ اللہ کی رضا یہ ہے کہ آدمی نیکی کرے. اب اللہ رب العالمین نے انسان کو دنیا میں اختیار دے کر بھیجا ہے, اور بڑی عجیب بات ہے کہ ایک آدمی خود کوئی عمل کرے اور کہے کہ یہ تو میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مرتبہ ایک مقدمہ آیا تقدیر پر. جو لوگ بحث کرتے ہیں کہ اللہ نے پہلے ہی لکھ دی 50,000 سال, لیکن اللہ جانتا تھا. اب دنیا کے اندر دیکھیے بڑا احمقانہ سوال ہے, یہ بڑا عجیب و غریب ہے. ایک ٹیچر سے پوچھئے کون سا بچہ پاس ہوگا, کون سا پہلا آئے گا, پٹ پٹ بتا دے گا. اب اس کا کیا مطلب کہ ایگزام میں نہیں بیٹھے ہو, دے دے گا ٹیچر اس کو پہلے نمبر بغیر ایگزام کے, مینجمنٹ اس کو باہر کر دے گا. تو دیا کیسے؟ وہ سال بھر بچہ اس کے پاس ہے, اس کو معلوم ہے کہ بچے کا رزلٹ کیسا آنا ہے. ایک بچے کے بارے میں بول دے گا یہ نہیں نکل پائے گا, یہ SSC میں نہیں نکل پائے گا, یہ جو مقابلہ جاتی امتحانات اس کے برابر اس کا دماغ نہیں ہے. تو کیا اس کو پڑھانا ہی نہیں ہے بچے کو, کوشش کرنا ہے؟ یہ تو اس کے مسلسل سامنے ہے, اس کے تجربے میں آئی یہ بات کہ اس کی ذہنی صلاحیت کیا ہے. اللہ کے علم پر بات کرتے ہو, اللہ علیم و خبیر ہے. سب جاننے کے باوجود ہم جانتے ہیں کہ ہمارا بچہ 5ویں نمبر والا ہے, 3رے نمبر والا ہے, پھر بھی بیچتے ہیں. کوئی روکتا ہے اپنے بچوں کو؟ نہیں. ٹیچر گارنٹی نہیں دی ہے کہ پہلے نمبر پر ہے. کیا مطلب پڑھ کر کرو ذرا سا تجربہ. خیر, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مرتبہ ایک شخص آیا, چوری کیا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ, چور اور چورنی کا ہاتھ کاٹ دو. آپ نے ہاتھ کاٹنے کا آرڈر جاری کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آرڈر جاری کیا تو وہ کہنے لگا امیر المومنین, مجھ کو اس بات کی آپ سزا دے رہے ہیں جو میرا جرم ہی نہیں ہے. کہا کیا؟ بولے اللہ نے تو دنیا بنانے سے 50 سال پہلے میرے مقدر میں لکھ دیا تھا میں چوری کروں گا. اللہ بے شمار رحمت نازل فرمائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے جواب دیا, میرے بھی مقدر میں اللہ تعالیٰ نے 50,000 سال پہلے لکھ دیا تھا کہ تیرا ہاتھ کاٹوں گا. ایک مرتبہ ایک شخص سے بحث کر رہا تھا اسی پر کہ جو ہونا ہے ہونا ہے. میں نے کہا اتنا پختہ یقین ہے؟ مسلسل بحث کر رہا تھا. اس کو بولے نہیں کیا, نہیں کرنا ہے, اللہ کو جو دینا ہے دے گا, فیصلہ ہو چکا ہے. میں نے کہا اتنا پختہ یقین ہے؟ کہنے لگا ہاں. میں نے کہا ابھی سمجھ میں آ جائے گا. 3-4 لوگ تھے, ایک ہوٹل پر بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے کہا تمہارے پاس کچھ پیسہ ہے؟ تو وہ ڈر گیا. میں نے کہا میں ادھار نہیں مانگوں گا. تو خوفزدہ بات, چندہ بھی نہیں مانگوں گا, رسید بھی نہیں ہے. کہاں؟ ہاں. بولا نکال. اب وہ نکالا ہے کچھ اس کے پاس 500 کی نوٹیں دکھ رہی تھی, 2-4 اور کچھ 150 ایسے تھی. بس وہ دیا. میں نے سب نوٹوں کو ترتیب کیا, ترتیب سے لگایا, اور وہیں ہم لوگ ہوٹل پر بیٹھے ہوئے تھے, وہیں زمین پر رکھ کر کے اتنا بڑا پتھر رکھ دیا. کہا تیرے مقدر میں ہوگی نا تو کل یہاں رہے گی, چل. اس کی نظر ہی نہیں ہٹ رہی تھی. میں بولا اٹھنا, کتنا پختہ یقین ہے تجھ کو, تیرے مقدر میں ہوگی تو کل رہے گی. وہ اٹھ ہی نہیں رہا ہے. مولا بس سب چیز ختم ہو گئی.
اب اللہ نے جو تجھ کو تدبیر، جو تجھ کو عقل دی ہے، یہ مقدر کے ساتھ لگی ہوئی ہے کہ اس کا استعمال کر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک مرتبہ تعاون، ملک شام میں تعاون آیا۔ جب تعاون آیا ملک شام میں تو اس میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امین الامہ جن کو کہا جاتا ہے، بڑے جلیل القدر صحابی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، انہوں نے غزوہ بدر میں اپنے باپ کو قتل کیا تھا۔ 3 مرتبہ کہا کہ ہٹ جاؤ، تیسری مرتبہ پھر نہیں رکے، اللہ آپ پر بے شمار رحمت نازل فرمائے، اسی تعاون میں آپ کی وفات ہوئی۔ بڑا مشہور واقعہ ہے یہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تمام بڑی تعداد کے ساتھ صحابہ کرام کے ملک شام پہنچے۔ شہر کے باہر یہ خبر لگی، آپس میں مشورہ ہونے لگا کہ کیا کیا جائے۔ کچھ لوگوں نے کہا چلنا چاہیے، اگر موت لکھی ہے تو یہاں بھی مریں گے وہاں بھی مریں گے، اور اگر اللہ نے زندگی پوری نہیں کی ہے تو کون مارے گا، یہ عقیدے کی بات تھی۔ کچھ لوگوں نے کہا دانش مندی کریں گے کہ وہاں جایا جائے، اللہ نے عقل سلیم دیا اور اس کا استعمال کرنا ہے، یہ عقلوں کی بات تھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضائے حاجت کے لیے گئے تھے، واپس تشریف لائے، مجلس بیٹھی ہوئی تھی، آپ نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ لوگوں نے جب بیان کیا تو کہا میرے پاس اللہ کے نبی کی ایک بات ہے، ایک حدیث ہے۔ دیکھیے حدیث رسول کا مقام، یہ صحابہ کرام کا منہج ہے۔ ہمارے یہاں جو روایت بیان کرتے ہیں نا کہ تمام صحابہ میں سے کسی کی بھی پیروی کرو گے نجات پا جاؤ گے۔ پیروی کا مطلب کیا ہے؟ صحابہ کے سامنے حدیث آتی تھی، قرآن کی آیت، تو اپنا بات واپس رکھ کر کے قرآن و حدیث پر عمل کرتے تھے۔ تو ہر صحابی کا منہج یہی تھا، تو اس منہج کی اتباع کرنا ہے، نہ کہ قرآن و حدیث کو چھوڑ دینا ہے۔ اللہ کے نبی کی وفات پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکال لی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل فإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت تلاوت کی ممبر پہ کھڑے ہو کر کے، اور بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری شریف کی، کہ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ حی لا یموت ہے، اور جو محمد کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہو چکی ہے۔ سب نے مان لی، یہ منہج صحابہ ہے۔ خیر، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے پاس اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے کہ اگر کسی شہر میں تعاون ہے اور آپ وہاں مقیم ہو تو وہاں سے باہر نہ نکلو، اور اگر آپ وہاں سے باہر ہو تو اندر داخل نہ ہو۔ میں سمجھتا ہوں دنیا کے اندر کسی وبائی بیماری سے بچنے کا اتنا شاندار نسخہ کسی نے پیش نہیں کیا، نہ کوئی قانون اور نہ کوئی مذہب سوائے اسلام کے، یہ دعوے کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں۔ ہندوستان میں تعاون پھیلا سورت میں، جب لوگ سورت سے نکل کر بھاگنے لگے اور پولیس نے روکنے کی کوشش کی، فوج تک نے، تو کہا تیری گولی سے مریں گے یا تعاون کی گٹلی سے مار۔ اب مار تو سکتے نہیں تھے۔ اور میں آپ کو ایک بات کہوں، انسان کون سی چیز دل و جان سے مانتا ہے جانتے ہو؟ جو چیز مذہب کے راستے سے آتی ہے۔ دنیا کے بنائے ہوئے قانون سے اگر آئی تو اس کو قانون کا ڈنڈا منواتا ہے، دل سے نہیں مانتا ہے۔ دل سے کیسے مذہب کی بات مانتا ہے؟ دلیل کیسے مانتا ہے؟ دیکھیے، جب عقیدے کی بات آتی ہے تو آپ انڈر ویئر میں اگر کوئی شخص ہو اپنے ہی گھر میں چلے تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ عجیب بے شرم آدمی ہے، بچے بچیاں جوان ہو گئے، بہو آ گئی، پوتے پوتیاں ہو گئے، اس کو لگتا ہے۔ اور اگر گلی میں چلے تو گلی والے گھر پہ چوا دیں گے، برابر۔ لیکن یہی بالکل برہنہ ہو کر روڈ پر نکل جائے اگر ناگا سادھو کے نام پر، مذہب کے نام پر، تو پوجا کرتا ہے۔ یہ ہے، جب کوئی چیز مذہب کے راستے سے آتی ہے تو عقل میں آئے نہ آئے آدمی مان لیتا ہے۔ میں پہلی دلیل دے رہا ہوں، کسی کو دل سے منگوانا ہے کوئی بات تو کس راستے سے آنے چاہیے اس کو؟ مذہب کے۔ دوسری دلیل 10 کیوں دلیل دے سکتا ہوں، وقت لمبا ہو جاتا ہے۔ کوئی کم دماغ آدمی اگر ہوتا ہے تو کوئی اس سے مشورہ کرتا ہے، اپنی پریشانی تکلیف بیان کرتا ہے؟ نہیں۔ ارے اس کو کہاں دماغ، ذہین دانش مند دانشور آدمی کے پاس جاتا ہے۔ لیکن جب یہی چیز مذہب کے راستے سے آئی
اپنے مسائل کا حل تلاش کرنے والا اور اچھا مشورہ دینے والا اس کو نہیں مانتا ہے آدمی، کم دماغ آدمی کو. لیکن جب مذہب کے راستے سے آتی ہے تو مجذوب پاگل کو مجذوب قرار دے دیا جاتا ہے ولی. اب اپنی آدمی اپنی حاجتیں بیان کرتا ہے، جو ان کے مسائل میں اچھا مشورہ نہ دے سکے اس کے سامنے اپنی حاجتیں بیان کرتا ہے، کیونکہ عقل کو ایک طرف رکھ دیتا ہے. پہلی چیز کسی کو دل سے منوانا ہے تو مذہب کے راستے سے. اب وہ راستہ کون سے مذہب کا ہو یہ ہے اصل بحث. وہ مذہب نیچرل ہونا چاہیے، ہر جگہ رہنمائی کرنے والا. شیخ الاسلام امام المناظرین مولانا ثناء اللہ مرسلی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے، تقابل ثلاثہ اس کا نام ہے. 3 مذہب کا تقابل، عیسائیت، اسلام اور ہندو مت. انہوں نے بتایا ہے کہ کتنے مقامات پر ان مذاہب میں کوئی رہبری اور رہنمائی نہیں ہے. مثالیں دی جا سکتی ہے، جیسے مثلاً آپ دیکھیے کس سے نکاح کرنا ہے. قرآن نے تفصیل سے بیان فرمایا، حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ. 4 پارے کی آخری آیت پڑھ جائے گی، ساری تفصیل کس سے نکاح حرام ہے، کس سے جائز ہے. بے شمار ویسے ہیں، کاروبار کے ضابطے، خارجہ پالیسی، داخلہ پالیسی، کوئی ایک باریک سے باریک مسئلہ آدمی نہیں بیان کر سکتا. اولاد کی تربیت، بیوی کے حقوق، بچوں کے حقوق، پڑوسوں کے حقوق، راستے کے حقوق، گفتگو کا انداز، جرائم کا سدباب، تعزیری فوجداری قوانین سب اسلام نے پیش کیے، اور ایسا مکمل اور جامع کہ اس کے جیسا کوئی نہیں. اللہ نے کوئی اور مذہب دعویٰ تو کرے اس کا کہ ہر جگہ رہبری اور رہنمائی موجود ہے، اسلام کے علاوہ کوئی نہیں ہے. خیر، تو وہاں پر جب تعاون پھیلا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی. اب تعاون میں دیکھیے، اس حدیث پر اگر پورا صورت عمل کر لیتا تو ہندوستان کے ہر بس اسٹینڈ پر اور ریلوے اسٹیشن پر ڈاکٹروں کی ٹیم نہیں بیٹھانا پڑتی کہ جو بھی بس سے اترے یا شہر میں انٹری کرے پہلے اس کو چیک کیا جائے. کورونا آیا ابھی وہی معاملہ تھا. کوارنٹائن جو کرتے تھے وہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتایا، پورے شہر کو کوارنٹائن کر دو. یہ اصطلاح نکلی ہے کب، وہ ایک الگ تاریخ ہے جانے دو، مگر پورے شہر کو. اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اب ایک اور حدیث یہاں پر ذرا تھا، اس کی بھی وضاحت سمجھ لیجیے، بات آئی ہے تو ذرا تھا پوری ہو جائے. اللہ کے نبی نے کہا کوئی بیماری لگنے والے نہیں ہوتی ہے بھائی، نہیں تو پہلے کیسے ہوئی؟ کس معنی میں ہے یہ؟ اس کی وضاحت بھی کی ہے. دیکھیے، بیماری ہر شخص پر حملہ آور نہیں ہوتی ہے. تب اطباء سے پوچھئے، ایک آدمی بڑا کمزور دکھائی دیتا ہے لیکن اس کی قوت مدافعت بہت مضبوط ہوتی ہے، اس کا جسم جراثیم سے لڑ لیتا ہے. ایک آدمی بظاہر بہت صحت مند ہوتا ہے لیکن اس کی قوت مدافعت بہت کمزور ہوتی ہے. تو جس کی قوت مدافعت کمزور ہوتی ہے، بیماری اس کے اوپر حملہ کرتی ہے. جیسے کہتے ہیں نا، نزلہ کمزور پر گرتا ہے، یہ وہ ہے. اب آپ کو نہیں معلوم آپ کی قوت مدافعت کیا ہے، ہر کسی کو نہیں لگتی ہے. ورنہ تاریخ میں ایک واقعہ، صرف ایک دلیل پیش کر رہا ہوں، کسی بھی وبائی بیماری میں پوری بستی کے ختم ہونے کا آپ بتائیں. اگر وبائی تھی تو سب کو مر جانا چاہیے تھا، کوئی نہیں بچنا چاہیے تھا. یہ ایک دلیل ہے. یہ تو اللہ کے نبی کی جو تعلیمات ہے، یہ سماجی زندگی گزارنے والوں کے مسائل کا حل ہے. خیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ ارشاد فرمایا، صحابہ تھے، ایمان لے آئے. کہا جب اللہ کے نبی نے کہا تو ہم داخل نہیں ہوں گے. اب جب لوٹنے لگے تو ایک صحابی کہتے ہیں کہ ہم تدبیر سے تقدیر کی طرف لوٹ رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جب ان تک یہ بات پہنچی تو کہا نہیں، ہم تقدیر سے تقدیر کی طرف لوٹ رہے ہیں. یہ تدبیر کرنا بھی ہماری تقدیر میں تھا، سب اللہ تعالیٰ نے لکھا تھا. تو اللہ رب العالمین جانتا ہے، خالق ارض و سما ہے، اس نے بیان کیا جن کے بارے میں جو عقیدہ وہ رکھنا چاہیے. دماغ نہیں چلانا چاہیے. ہمارا دماغ ناقص، علم ناقص، عقل ناقص، معلومات ناقص. کیونکہ سائنس یہ کہتی ہے دنیا کی ہر مشین انکمپلیٹ ہے. ہر آنے والا شخص اس کو
कुछ ना कुछ इसमें इजाफा करेगा, खूबियों को डाल देगा और आगे बढ़ाएगा। कभी नहीं ये दावा किया। ये इंसान के इल्म की आखिरी बात है कि कोई मशीन, मोबाइल निकला था जब क्या था, आज क्या है? कंप्यूटर की पहली शक्ल लोग कहते हैं वो पार्टी है, पार्टी। आज सुपर कंप्यूटर तक आदमी चला गया। जब आदमी ने मादों पर तहकीक की तो कहा असल तवानाई मादे में होती है, फिर उसके बाद कहा नहीं इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, तो तरक्की होती रहती है। अल्लाह ने आखिरी बात कह दी। अल्लाह ताला ने इंसान की पैदाइश, जिनों की पैदाइश के बारे में इरशाद फरमाया, और उसके बाद वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी ख़ालिक़ुम बशर मिन सलसाल मिन हमीम मस्नून। और जब तेरे परवरदिगार ने फरिश्तों से फरमाया मैं एक इंसान को काली सड़ी हुई खनखनाती मिट्टी से पैदा करने वाला हूं, और हम सबको कहा कि हम उसी की औलाद हैं, और सबको बशर कहा। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को बताया, और उसके बाद इरशाद फरमाया फइज़ा सव्वयतहु व नफ़ख्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़अू लहू साजिदीन। जब इसे पूरा बना चुको और इसमें अपनी रूह फूंक दो तो तुम सब इसके लिए सजदे में गिर पड़ना। फरिश्तों को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया। ये जो इब्लीस था ये असल में जिनों में से था, लेकिन इबादत करता करता फरिश्तों के दरमियान एक मकाम हो गया था उसका, इतना इबादत गुजार था। अल्लाह ने सबको यह हुक्म दिया था। इसके तफसीलात यहाँ से मज़मून पूरा एक अलग है, तो इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ता बताऊंगा। अभी सिर्फ तर्जुमा पढ़ देता हूं बस। चुनांचे तमाम फरिश्तों ने सबके सब ने सजदा कर लिया, मगर इब्लीस ने सजदा करने वालों में शमूलियत करने से साफ इनकार कर दिया। अब इनकार किया जब, तो बहस यहां इनकार और इकरार की है। फरिश्तों ने इकरार किया, हुक्म माना, इब्लीस ने इनकार किया। यहां तक रुके रहना चाहिए, इब्लीस को रुका नहीं, वो दलील देने लगा। हमारे यहां भी बहस यहां होना चाहिए कि अल्लाह ने हुक्म दिया था आदम को सजदा करने का, ये अल्लाह का हुक्म था। लोगों ने बंदों को सजदे की दलील निकाल ली, जबकि आदम के बेटों से भी अल्लाह ने नहीं करवाया, किसी नबी से सजदा नहीं करवाया इंसान को। इंसान के सामने दूसरी मखलूक सजदा रेज होगी, लेकिन बेवकूफों ने यह दलील निकाली कि इंसान के सामने इंसान को सजदा रेज कर दिया। अजीब बात है। अल्लाह के नबी ने कहा अगर सजदा करना होता तो तुम्हारी बीवियों को कहता कि मैं तुमको शौहरों को सजदा करें। मैं आइंदा हफ्ता इंशाअल्लाह तफसील बयान करूंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कुरान पढ़ने, समझने और उसमें नाजिल करदा अहकामात पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन हमारा खात्मा ईमान पर फरमा। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। आखिर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।